السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیان کرنے سے قبل حضور کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، کچھ بیان کرنے سے قبل حضور کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، اللہ رب العزت جل مجدہ اپنے مقدس کلام کے اندر ارشاد فرماتا ہے، وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى۔ وَالضُّحَى چاشت کی قسم، واللیل اور رات کی قسم، اذا سجا جب وہ پردہ ڈالے۔ تو یہ سورہ مبارکہ 30ویں پارے کی ہے اور بہت ہی مشہور و معروف یہ سورت ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب کا حسن اس میں بیان کیا ہے۔ اللہ رب العزت جل مجدہ نے اپنے محبوب کی خوبی کو اس صورت میں بیان فرمایا ہے، آپ کے جمال کو، آپ کے کمال کو، آپ کے حسن و جمال کو اس صورت میں بیان فرمایا ہے۔ تو والضحیٰ سے مراد بعض مفسرین اکرام فرماتے ہیں آپ کا چہرہ مبارکہ ہے، اور واللیل سے مراد آپ کی کالی زلفیں ہیں۔ اللہ اپنے حبیب کے مبارک چہرے کی قسم اٹھا کے فرماتا ہے کہ اے حبیب، آپ جس شہر میں ہیں اس کی قسم، کہیں آپ کے چہرے والضحیٰ کی قسم، کہیں آپ کے مبارک زلفوں کی قسم فرماتا ہے۔ تو آج کی گفتگو انشاءاللہ حضور کے حسن و جمال پر ہوگی، حضور کے حسن اخلاق پر انشاءاللہ تعالی ہوگی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا اللہ تعالی وقت میں وسعت عطا فرما دے اور کما حق ہو میں آپ تک وہ پیغام حضور کا پہنچا دوں۔ اللہ نے قرآن مقدسہ کے اندر اپنے حبیب کے حسن کو بیان فرمایا، حسن کی خوبی کو بیان فرمایا۔ یوں تو بہت سارے لوگوں نے حضور کی تعریف بیان کی، لیکن جو بریلے کے تاجدار اہل سنت حضور اعلی حضرت نے بیان کری اس طرح سے نہیں نظر آتی ہے۔ اعلی حضرت عظیم البرکت نے جب حضور کے مبارک زبان کو دیکھا اور حدیث پاک اور قرآن پاک کو دیکھا تو حضور اعلی حضرت نے حضور سربر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے مبارک حسن کی تعریف بیان کی کہ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ کہیں آپ کی عینین کو دیکھا، آنکھوں کو دیکھا تو آپ پکار اٹھے، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ کہیں آپ نے مبارک کان کے حسن کو دیکھا تو اس کی خوبی کو بیان کیا، دور نزدیک کے سننے والے وہ کان، کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ کہیں آپ کی حسن انگلیوں کو دیکھا، حسین و جمیل، تو اس کی خوبی بیان کری، نور کے چشمے لہرائے دریا بہیں، نور کے چشمے لہرائے دریا بہیں، انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ کہیں آپ کے مبارک ہاتھ کو دیکھا، اس کے حسن کو آپ نے ملاحظہ فرمایا حدیث پاک میں، تو ہاتھ کی تعریف آپ نے بیان کی سلام۔ اور ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، ہاتھ جس سمت اٹھا جس کے لیے اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سماعت پہ لاکھوں سلام۔ آپ کے کہیں مبارک قدموں کی حضور اعلی حضرت نے تعریف بیان کری، کھائی قرآن نے خاکے پاک کی قسم، کھائی قرآن نے خاکے پاک کی قسم، اس قدم نورانی رحمت پہ لاکھوں سلام۔ اور کہیں حضور اعلی حضرت نے، تو یہاں ایک بات بڑی پوائنٹ کی ہے کہ اللہ رب العزت جل مجدہ نے اپنے حبیب کے حسن کو قرآن پاک میں بیان کیا ہے۔ یوسف علیہ السلام اتنے حسین و جمیل تھے، آپ کا ایسا حسن بابرکت تھا کہ جب مصر کی عورتوں نے آپ کے حسن کو دیکھا، اللہ اکبر،
تو دیکھ کر مبہوت ہو گئیں، کھو گئیں، اور نیبو کے ساتھ ساتھ اپنی انگلیاں تراش لی، آپ کو خبر تک نہ ہوئی مصر کی عورتوں کو، اور انہوں نے کچھ تانا اور شکایت و شکوہ بھی کیا تھا، تو نیبو کے ساتھ ساتھ انگلیاں تراش لیں اور اس کی خبر نہیں ہوئی۔ لیکن میرے دوستو قربان جاؤ، جب حضور کے حسن کو اہل عرب اور عجم نے دیکھا تو انگلیاں ہی نہیں بلکہ گردنیں شوق سے کٹائیں۔ اس لیے تو حضور اعلی حضرت نے کہا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ اللہ اکبر۔ ایک دن حضور نے باقاعدہ طور پر جبریل امین سے پوچھا، اے جبریل امین ذرا یہ تو بتاؤ، تم نے تمام نبیوں کو دیکھا، تمام رسولوں کو دیکھا، ان رسولوں کے امتیوں کو دیکھا، ان کے دربار کو دیکھا، تم نے آدم کو دیکھا، نوح کو دیکھا، ابراہیم کو دیکھا، اسماعیل کو دیکھا، سلیمان علیہ السلام کو دیکھا، ان کی حکومت و سلطنت کو دیکھا، یوسف کو دیکھا، ان کے حسن و جمال کو دیکھا، ان کی امت کو دیکھا، عیسیٰ کو دیکھا، موسیٰ کو دیکھا، تمام نبیوں کو دیکھا، کیا تم نے میرے مثل کسی کو پایا؟ کیا میرے طرح کسی کو دیکھا؟ تو جبریل امین پکار اٹھے، یا رسول اللہ میں نے مشرق کو دیکھا، مغرب کو دیکھا، شمال و جنوب کو دیکھا، پوری دنیا کا چکر کیا، ہر نبی کی بارگاہ میں گیا، لیکن یا رسول اللہ آپ سے حسین و جمیل آج تک میں نے نہیں دیکھا، آپ سے حسن و جمال میں کمال والا انسان آپ جیسا نہیں دیکھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہمارے حضور بے مثل اور بے مثال تھے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ حضور کے مثل نہ حضور سے پہلے دیکھا گیا نہ حضور کے بعد۔ ایسے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حسین و جمیل تھے۔ ہم ایسے نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں جو حسن میں بھی جمال تھا، عادت و اخلاق میں بھی کمال تھا۔ ہمیں فخر ہوتا ہے اللہ نے ہمیں ایسا حبیب عطا فرمایا، ایسا نبی عطا فرمایا، ایسا اپنا محبوب عطا فرمایا جو تمام نبیوں کا نبی ہو، تمام رسولوں کا رسول ہو۔ حدیث پاک کے اندر ہے کہ اللہ کے محبوب سربر کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دن حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے چاندنی رات میں حضور کو دیکھا۔ کس میں دیکھا؟ چاندنی رات میں میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اور حضور اپنے بدن پر سرخ دھاری دار لباس پہنے ہوئے تھے، اور اتنے حسین و جمیل حضور لگ رہے تھے، تو میں نے تقابل کیا، مقابلہ کیا۔ اس وقت چاندوی رات کا 14ویں چاند چمکتا ہوا دمکتا ہوا، تو میں کبھی چاند کی طرف دیکھتا، کبھی حضور کی طرف دیکھتا، کبھی چاند کی طرف دیکھتا، کبھی حضور کی طرف دیکھتا۔ میرے دل دماغ نے فیصلہ کیا کہ نہیں، ہمارے حضور ہی خوبصورت ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ حضرت جابر نے جو چاند سے حضور کو تشبیہ دی ہے، یہ نہایت ہی محبت و الفت کی بات تھی، نہایت ہی عقیدت و محبت کی بات تھی۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کائنات کے اندر ایسی کوئی چیز ہی نہیں بنی جو حضور سے زیادہ بڑھ کر خوبصورت ہو، حضور سے زیادہ حسن و جمال میں بے مثل و بے مثال ہو۔ اللہ نے ایسی چیز کسی کو بنائی نہیں جو حضور سے زیادہ حسن و جمال میں کمال رکھتی ہو۔ اللہ نے اپنے حبیب کو بے مثل اور بے مثال بنایا۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو ایک صحابی رسول ہے عبداللہ بن سلام، جو یہودیوں کے سب سے بڑے عالم ہیں، اور انہوں نے حضور کی بارگاہ میں 3 سوال بھی کیے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ جب مدینہ منورہ حضور تشریف لائے تو لوگ جوک دوجور حضور کا دیدار کرنے آتے، جماعت در جماعت، اور حضور کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتے۔ تو کہتے ہیں جب میں نے دیکھا تو میں پکار اٹھا، یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ بہت بڑے یہودیوں کے عالم تھے، اور حضور کے بے شمار اوصاف اور آپ نے حمیدہ سن رکھے تھے، پڑھ رکھے تھے، آپ نے
بے زبان بے ساختہ پکار اٹھے کہ یہ چہرہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ یہ نبوت کی بہترین علامت ہے۔ ویسے تو حضور کو جو اللہ نے کمالات اور معجزات عطا فرمائے ہیں وہ معجزات اور کمالات کسی کو نہ عطا فرمائے۔ جو معجزات حضرت یوسف کو حسن کا تھوڑا سا جز ملا تھا تو عورتیں بے ساختہ انگلیاں تراش کر لیں، اللہ نے اپنے حبیب کو مکمل حسن و جمال کے ساتھ دنیا کے اندر مبعوث فرمایا تھا۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بے شمار معجزات کمالات عطا فرمائے تھے۔ آپ انگلی کا اشارہ فرماتے چاند دو ٹکڑے ہو جاتا، ڈوبا ہوا سورج پلٹ کر دوبارہ آ جاتا۔ ابو جہل حضور کی بارگاہ میں آیا مٹھی میں کنکریاں لے کر کے، کہا اگر آپ سچے نبی ہیں تو یہ بتاؤ میری مٹھی میں کیا؟ حضور نے ارشاد فرمایا میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے یا جو تیری مٹھی میں ہے وہ خود بتائے کہ میں کون ہوں؟ تو کہا ذرا کان لگا کے دیکھ، تو کنکریوں سے آواز آ رہی تھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اللہ نے اپنے حبیب کو بے شمار معجزات کمالات عطا فرمائے۔ حضور جس گلی کوچے نکل جاتے، جنگلوں سے نکل جاتے، پیڑ پودے آپ کی جانب جھک کر سلام کرتے، کبھی جو ہے چرند پرند آپ کو جھک کر سلام کرتے۔ اللہ نے بے شمار معجزات کمالات اپنے حبیب کو عطا فرمائے۔ عبداللہ بن رواحہ کہتے ہیں یہ معجزات نہ بھی ہوتے تب بھی اللہ کے حبیب کا چہرہ اتنا نورانی اور بابرکت تھا کہ چہرہ ہی کافی تھا نبی ہونے کی علامت پر، بہترین آپ کا چہرہ تھا۔ یہ معجزات تو اللہ نے عطا فرمائے۔ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک کے اندر ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کے حسین چہرے پر، آپ کے حسن و جمال پر غیرت کے 70,000 پردے ڈال رکھے تھے تاکہ ہر کوئی شخص میرے محبوب کا دیدار کر سکے، میرے محبوب کے حسن و جمال کو دیکھ سکے، کمال کو دیکھ سکے۔ ورنہ کس کے اندر طاقت جو حسن و جمال کو، حضور کے حسن و جمال کو دیکھے۔ ایک دن باقاعدہ طور پر حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ وہ حسن آپ کے اندر نہیں دکھائی دیتا جو حسن یوسف کا تھا، جو یوسف کے حسن کے چرچے سنے تھے، یا رسول اللہ وہ کمال وہ جمال آپ کے اندر نہیں دکھائی دیتا۔ تو سرکار نے کہا یا عائشہ ذرا دوبارہ دیکھنا، جو جب آپ نے دوبارہ دیکھا تو ایسا چمکدار چہرہ، ایسا حسن و جمیل آپ کے چہرے میں نورانیت ٹپک رہی تھی کہ دیکھ کے نہ لا سکی، بے ہوش ہو گئی۔ کچھ دیر کے بعد ہوش آیا افاقہ سے تو آپ حیرت میں پڑ گئی، کہنے لگی یا رسول اللہ اس قدر آپ حسین و جمیل ہیں۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا عائشہ سنو، یہ تو ایک پردہ ہٹایا میں نے چہرے سے، اللہ نے میرے چہرے پر 70,000 غیرت کے پردے ڈال رکھے ہیں، یہ تو ایک پردہ ہٹایا، اللہ اکبر، تاکہ میرے محبوب کا دیدار لوگ کر سکیں۔ یہ میرے حضور کی شان ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے حضور سے زیادہ حسین و جمیل آج تک نہیں دیکھا۔ حضور کا چہرہ گویا کہ چاند، ایسا لگتا تھا چاند آپ کے چہرے میں چل رہا ہے۔ ایک صحابی رسول کہتے ہیں، بخاری اور مسلم کی حدیث پاک ہے کہ حضور صورت و سیرت میں تمام لوگوں سے زیادہ حسین و جمیل تھے۔ حضور جب مسکراتے تھے اللہ اکبر تو آپ کا چہرہ کھل جاتا، اور آپ کے مبارک دانتوں میں تھوڑا سا فاصلہ تھا، نور چھن چھن کے برستا اور دیوار پر اس کا عکس پڑتا تھا، ایسا آپ کا نورانی چہرہ تھا۔ گویا کہ صحابہ کہتے ہیں آپ کا چہرہ چاند کا ٹکڑا تھا۔ بعض لوگوں نے کہا حضور کا مبارک حسین چہرہ جو ہے تلوار کے مثل تھا، تو صحابہ نے کہا تلوار کے مثل نہ کہو، حضور کا چہرہ چاند کے مثل کہو، اس لیے کہ تلوار میں طول ہے، لمبائی ہے، میرے محبوب کا چہرہ لمبا نہیں تھا، میرے محبوب کا چہرہ گول تھا۔ جس طرح سے چودھویں کا چاند گول ہے، اس کے اندر چمک بھی ہے، اس کے اندر دمک بھی ہے، اس کے اندر نورانیت بھی ہے، اور اس کے اندر حسن و جمال بھی ہے، یہی چہرہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا تھا۔ جو بھی آپ کا مبارک چہرہ دیکھتا آپ کا دیوانہ اور مستانہ ہو جاتا، یہ آپ کا چہرہ مبارکہ تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ نے اپنے حبیب کو بے مثل اور بے مثال بنا کر کے دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ درود پاک پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ نے بے شمار معجزات کمالات عطا فرمائے، لیکن حضور کو کبھی ان معجزات پر کمالات پر کبھی غرور اور تکبر نہ ہوا۔ اللہ نے بے شمار معجزات کمالات عطا فرمائے۔
ایک دن صحابہ کی محفل بیٹھی ہوئی ہے، صحابہ اکرام حضور کی بارگاہ میں آئے، جب چہرے کی بات چلی تو چہرے پہ ہی گفتگو ہو جائے۔ حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، یا رسول اللہ آپ جیسا حسین و جمیل آج تک میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں۔ وَأَجْمَلُكَ مِنْ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، یا رسول اللہ آپ جیسا جمال و کمال والا آج تک کسی ماں نے جنا ہی نہیں، ارے جنا ہوتا تو دیکھتے۔ اور فرماتے خلقت مبرأ من کل عیب، یا رسول اللہ آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے، کأنک قد خلقت کما تشاء، ایسا معلوم ہوتا کہ آپ پیدا ہونا چاہتے تھے، اللہ نے ویسے ہی آپ کو پیدا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ یہ حضرت حسان بن ثابت ہیں، حضرت ابو بکر صدیق آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ جیسا حسین و جمیل آج تک میں نے نہیں دیکھا۔ حضرت عمر فاروق اعظم آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ جیسا حسن و جمال والا میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ مولا علی آتے کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ جیسا حسین و جمیل میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ حضرت عثمان غنی آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ جیسا جمال و کمال والا آج تک نہیں دیکھا۔ حضرت خباب آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ جیسا حسین و جمیل میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے آپ جیسا حسین و جمیل آج تک نہیں دیکھا۔ صحابہ آ رہے ہیں آپ کی تعریف بیان کر رہے ہیں، اتنے میں ابو جہل آتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ آپ جیسا میں نے بدصورت انسان نہیں دیکھا۔ ان صحابہ کے بارے میں سرکار نے کہا صدقتا، تم نے سچ کہا۔ جب عمر نے کہا یا رسول اللہ آپ بہت ہی حسین و جمیل ہیں، سرکار نے کہا صدقتا۔ جب دوسرے صحابہ اکرام آئے، کہا یا رسول اللہ آپ جیسا حسین و جمیل میں نے آج تک نہیں دیکھا، سرکار نے کہا صدقتا۔ لیکن ابو جہل آیا تو کہنے لگا یا رسول اللہ آپ جیسا بدصورت میں نے آج تک نہیں دیکھا، سرکار نے کہا صدقتا۔ صحابہ پریشان ہیں، یا رسول اللہ ہم نے آپ کو دیکھا ہے۔ اس کی تو تصدیق جبریل امین نے بھی کی ہے، انہوں نے تو دنیا دیکھی ہے، سارے جہان والوں کو دیکھا ہے۔ اور ہم صحابہ نے بھی آپ کے مابین اس دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں، یعنی اہل عرب اور عرب و عجم کے علاوہ جو بھی شہر ہیں، لوگ کی آمد و رفت تھی، یا رسول اللہ میں نے لوگوں کو دیکھا، آپ سے زیادہ حسین کسی کو نہیں پایا۔ یہ تو ہمارا بھی دل کہتا ہے اور قرآن بھی کہتا ہے، لیکن ابو جہل کی بات یہ سمجھ میں نہ آئی تو سرکار نے کہا جملہ بڑا پیارا ارشاد فرمایا میں آئینے کے مثل ہوں، میں آئینے کے مثل ہوں، اور آئینے میں جو جیسا ہوتا ہے اس کو ویسا ہی دکھائی دیتا ہے۔ ابو بکر صدیق سچے ہیں، وہ سچائی لے کر کے آئے، انہوں نے نور کی آنکھوں سے مجھ کو دیکھا، تمہارے اندر سچائی پائی انہوں نے۔ ابو بکر نے دیکھا، عثمان غنی نے دیکھا، مولا علی نے دیکھا، نورانی آنکھوں سے دیکھا۔ ابو جہل نے کبھی حضور کو حضور کے مثل نہ دیکھا، بلکہ محمد بن عبداللہ کی نگاہوں سے دیکھا۔ جو جیسا ہوتا ہے آئینے میں اس کو ویسا ہی دکھائی دیتا ہے۔ تو گویا کہ ہمارے حضور نے ارشاد فرمایا ابو جہل اپنی نگاہیں وہ لے کر کے نہیں آیا جو عمر و فاروق اور عثمان غنی مولا علی لے کر کے آئے، بلکہ یہ اپنی نگاہیں اور طریقے سے محمد بن عبداللہ لے کر کے آیا تھا، چونکہ اس نے کبھی حضور کو سرکار نہیں کہا، بلکہ ہمیشہ اس نے ایک یتیم سمجھ کر حضور کو دیکھا اور عبداللہ بن یعنی محمد بن عبداللہ کر کے دیکھا، اسی لیے وہ کمالات اس کو نہیں دکھائی دیے۔ ایک صاحب نے کہا کہ محمد محمود بد غزنوی کے بارے میں کسی نے کہا ایک بزرگ کو کہ ایک بزرگ کی جب بھی کوئی انسان دیکھتا تھا تو ایمان قبول کر لیتا تھا۔ ایک شخص نے کہا یار اس کا مطلب یہ کہ وہ حضور سے بڑھ گئے۔ کہا اگر حضور ایسا نہیں ہے کہ حضور کے زمانے میں ابو جہل نے بھی حضور کو دیکھا تھا تو وہ کیوں نہیں اسلام لایا، وہ کیوں نہیں مسلمان ہوا؟ تو پھر میرے جو ہے اس بزرگ نے جواب دیا کہ حضور کو کبھی اس نے سرکار کی نگاہوں سے نہیں دیکھا، اللہ کے محبوب سمجھ کے نہیں دیکھا، بلکہ ہمیشہ اس نے محمد بن عبداللہ سمجھ کے دیکھا، اس لیے وہ اسلام قبول نہیں کیا۔ اگر وہ نبی سمجھ کے دیکھتا تو وہ اسلام قبول کر لیتا۔ آج بھی لوگ نگاہیں حضور کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں حضور ہمارے مثل ہیں۔ بھائی حضور تمہارے مثل کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہمارے حضور وہ ہیں جن کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، ہمارے سرکار وہ ہیں جن کے پاس جبریل امین قرآن پاک کی آیت مبارکہ لے کر کے آتے ہیں، ہمارے حضور وہ ہیں، ہمارے سرکار وہ ہیں اگر انگلی کا اشارہ فرما دیں تو چاند دو ٹکڑے ہو جائے، ہمارے حضور وہ ہیں کہ اگر انگلی کا اشارہ فرما دیں تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ کر دوبارہ واپس آ جائے، اور ہمارے حضور وہ ہیں اگر خالی کنویں میں تھوک دیں تو پانی میٹھا اور شیریں ہو جائے، ہمارے حضور وہ ہیں کہ اگر پانی کم پڑ جائے تو اگر
تھوڑے سے پانی میں اپنے مبارک ہاتھ رکھ دیں تو انگلیوں سے گھائیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو جائیں. ہم آپ سے کہتے ہیں آپ کے پاس ایسا کون سا کمال ہے جو کہتے ہیں ہمارے حضور ہمارے مثل ہیں؟ میں کہتا ہوں ہمارے حضور کی شان اور عظمت یہ ہے کہ حضور جس گلی سے گزر جاتے تھے وہ گلی اور کوچے مہک جایا کرتے تھے. آپ کے مبارک بدن سے جو پسینہ ٹپکتا تھا وہ موتیوں کے مثل تھا. اور حضرت انس فرماتے ہیں میں نے وہ خوشبو کستوری اور عطر میں وہ خوشبو نہیں دیکھی جو حضور کے مبارک بدن سے ہلکی ہلکی خوشبو کی پھوائیں پھوٹا کرتی تھی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے سرکار دو علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کو جب پسینہ آتا تھا آپ کے چہرے جب پسینہ ٹپکتا تھا تو موتیوں کی مثل ٹپکتا تھا اور اس سے اتنی بہترین خوشبو آتی تھی جیسا کہ کستوری اور عطر میں خوشبو آتی ہے. ایسی بابرکت حضور کی بارگاہ میں ایک شخص آیا. آنے کے بعد عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میری بیٹی کی شادی ہے, خوشبو کا کوئی انتظام نہیں ہے, آپ تھوڑی سی خوشبو دے دیجئے. سرکار نے کہا آئیے آپ دوسرے دن آئیے, ایک شیشی لے کر کے آئیے, آپ کو خوشبو مل جائے گی. جب دوسرے دن وہ شخص آیا حضور کی بارگاہ میں تو آپ نے اپنے مبارک بازوؤں کو پسینہ اس کے اندر ٹپکا کے ڈال دیا, وہ شیشی لبریز کر دی. بتاتے ہیں روایتوں کے اندر آتا ہے جب اس دلہن نے خوشبو لگائی اللہ اکبر تو گلی کوچے گئے, محلے مہک گئے. اور یہ ہوا کہ ایک زمانہ یہ آیا کہ وہ گھر خوشبوؤں کا گھر کہلانے لگا. جس نبی کے پسینے میں اتنی خوشبو ہو تو اس نبی کا عالم کیا ہوگا. ہم تو فخر کرنا چاہیے اللہ نے ہمیں ایسا محبوب, ایسا خوبصورت, حسین و جمیل, بابرکت, جس کے پسینے میں بھی خوشبو ہو ایسا نبی عطا فرمایا. لیکن کچھ لوگ ہیں جو آج بھی ہمارے نبی کی شان میں اس طرح کی خرافات کرتے ہیں کہ اپنے مثل بتاتے ہیں. کہتے ہیں کہ ایک بڑی پوائنٹ کی بات کہتے ہیں کہ اگر آپ نماز پڑھو گے, روزہ رکھو گے اور عبادت کرو گے تو آپ نبی کا مرتبہ پا سکتے ہو. اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اللہ تو نبی بنا کر کے بھیجتا ہے اپنی رحمت کاملہ سے. کوئی رات و دن عبادت کرے, دن بھر روزے رکھے, پوری رات ماتھا ٹیک کر زمین پر اللہ اللہ کہتا رہے, تب بھی اسے وہ مقام و مرتبہ نہیں مل سکتا جو اللہ نے اپنے نبی کو بنا کر کے بھیجا ہوتا. یہ کوئی نبوت کا مسئلہ ایسا تھوڑی ہے کہ کمالات سے, عبادت سے, ریاضت سے مل جائے. یہ تو اللہ اپنی رحمت کاملہ سے بنا کر کے بھیجتا ہے. اور اللہ نے اپنے حبیب کو حسن و جمال ہی نہیں عطا فرمایا بلکہ آپ کے اندر ہر خوبی تھی, ہر خوبی آپ کو اللہ نے عطا فرمائی. ابو جہل حضور اکثر فرمایا کرتے تھے ہر امت میں ایک فرعون ہے, میری امت کا فرعون ابو جہل ہے. ساری زندگی حضور کو تکلیفیں دیتا رہا, ساری زندگی حضور کو برا بھلا کہتا رہا. ابو جہل بہت بڑا عالم اپنے وقت کا تھا, بادشاہ تھا, قوم کا رہبر تھا, رہنما تھا. ایسا نہیں بالکل جاہل تھا, پڑھا لکھا نہیں تھا. ایسا لگتا نا ابو جہل مطلب بالکل جاہل, پڑھا لکھا نہ ہو, ایسا کچھ نہیں تھا. بلکہ وہ سمجھدار, پڑھا لکھا تھا, جان بوجھ کے ایسا کرتا تھا. حضور کے حالات اور حسن کو سب کچھ جانتا تھا یہ اللہ کے نبی ہیں. لیکن ہٹ درمی جیسے کہ آج کے لوگ جو اپنے آپ کو ملا کہلاتے ہیں, دین کے ٹھیکیدار کہلاتے ہیں, جانتے ہیں حضور کے کمالات لیکن پھر بھی جو عیب لگالتے ہیں, کمیاں نکالتے ہیں. کیسا وہ انسان ہے جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے اسی کی برائی کرتا ہے. اب بڑا افسوس کی بات ہے. کیسا وہ انسان ہے جس نبی کا کلمہ پڑھتا, اگر کوئی کافر آپ سے سوال کرے تم ایسے نبی کا کلمہ پڑھتے ہو جس کے خیال سے نماز خراب ہو جائے. آج تک کوئی بھی انسان بتائے, ہماری مسجد کے جو کمیٹی کے لوگ ہیں یا جو اور عام لوگ ہیں, ورکر ہیں, نماز پڑھتے ہیں, کہیں نہ کہیں کبھی نہ کہیں ان کا تصور ضرور پہنچ جاتا ہے کام کاج کی طرف. یا کبھی کسی نے کہہ دیا سامان لانے کے لیے, مارکیٹ جانے کے لیے, یا بیوی نے کچھ مطالبہ کر دیا, تنخواہ 10,000 کی اس نے مطالبہ کر دیا اس سے اوپر کا, تو اس کا ذہن کبھی نہ کبھی تو نماز کے اندر پہنچ ہی جاتا ہے. تو پتہ یہ چلا تمہارے اس عقیدے سے کہ ایسی کوئی نماز ہی نہیں جو نماز کسی نہ کسی خیال میں ہونا, تو اس کا مطلب ساری نمازیں برباد. ایک امتی کے اندر ایک دماغ میں امتی خیال آ گیا تو نماز برباد تمہارے نزدیک. لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے
کہ اگر ایک امتی کے خیال میں ایک امتی کا خیال آ جائے تو نماز نہیں خراب ہوتی، تو ایک امتی کے خیال میں جب نبی کا خیال آ جائے گا تو نماز کیسے خراب ہوگی؟ ہم تو ہر دن نماز پڑھتے ہیں، کوئی نہ کوئی خیال آ جاتا ہے تو ہماری نماز خراب نہیں ہوتی۔ تم کیسے نمازی ہو یار، تمہاری نبی کے خیال سے نماز خراب ہو جاتی ہے، تم کیسے نمازی ہو، آپ کیسے نمازی ہو؟ کہ آپ کا اگر تصور نبی کی طرف پہنچ جائے، اور میں کہتا ہوں اگر کوئی انسان عربی زبان میں التحیات عربی زبان میں ہے، اور جب التحیات پڑھے گا تھوڑا سا بھی دماغ رکھتا ہوگا، جب پڑھے گا التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ، اب بتاؤ جب التحیات میں نبی کا ذکر آئے تو اس کا خیال کہاں جائے گا؟ بازاروں میں جائے گا، مارکیٹوں میں جائے گا؟ ارے جب نبی کا ذکر ہوگا تو نبی کا ہی تو خیال آئے گا اس کے دماغ میں۔ تو ہم سنیوں کا عقیدہ یہ ہے جس نماز میں نبی کا خیال آ گیا وہ نماز مقبول، وہ نماز کامل قبول۔ جو نبی کے خیال میں تصور میں نماز پڑھی جائے وہ نماز رب کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے، اور آپ کا عقیدہ اپنے پاس رکھو۔ ابو جہل سب سے بڑا نبی کا دشمن، ہمارے حضور صرف چہرے کے اعتبار سے حسین و جمیل نہیں، آپ کا خلق، آپ کی عادت بھی بڑا کریم تھی۔ ساری زندگی حضور کو تکلیفیں دینے والا وہ شخص ایک دن اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کیوں نہ ہو حضور کے ساتھ آج ہنسی اور ٹھٹا کیا جائے۔ مشورہ دیا اس نے، کہا جس راستے سے حضور گزرتے ہیں، جس راستے سے آپ کا گزر ہوتا ہے، اس راستے میں ایک کنواں کھودا جائے۔ اپنے ساتھیوں کو اس نے حکم دیا، کنواں کھودا گیا، خوب گہرا کنواں، اور اس کے اوپر لکڑی ڈال کے کچھ گھاس پھوس ڈال دی تاکہ پتہ نہ چلے یہاں کنواں کھودا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا اس نقطے کو دیکھیے، جب حضور کا گزر ہوا تو اللہ نے اپنے حبیب کو اس بات کی اطلاع دی، اے محبوب اس راستے سے نہ گزرنا، آپ کے دشمن ابو جہل نے یہاں کنواں کھدوا دیا، آپ گر جائیں گے، آپ کو تکلیف ہوگی۔ اللہ نے اپنے حبیب کو، ایک روایت میں یہ ہے کہ اللہ کے محبوب اسی راستے سے گزر رہے تھے کہ اللہ نے راستہ سمیٹ دیا، کنواں سمیٹ دیا، حضور تو پار ہو گئے۔ اس کا منصوبہ جب اس کو علم ہوا کہ حضور نکل گئے اور کنویں میں نہیں گرے، اس کا منصوبہ دھرا کا دھرا رہ گیا۔ اور جب وہ دیکھنے آیا کہ کیسے پار ہو گئے، کنواں تو بہت بڑا بنایا تھا، تو دھوکے اس میں خود گر گیا۔ اللہ اکبر۔ خود اسی میں حضور کے لیے اس نے گڑھا کھدوایا تھا، کنواں کھدوایا تھا۔ اب جب چلانے لگا، اپنے ساتھیوں کو بلانے لگا کہ مجھے نکالو اس کنویں سے، جب اس کے ساتھی دوڑے رسی لے کر اس میں ڈالا اور نکالنے کی کوشش کری تو کنواں اس کے اندر دھستا چلا جاتا، یعنی وہ کنویں کے اندر دھستا چلا جاتا۔ اب چیخو پکار مچا رہا ہے اور کہہ رہا ہے جاؤ محمد بن عبداللہ کو بلاؤ، ان کی سبا مجھے کوئی نہیں نکال سکتا۔ حالانکہ حضور کا دشمن تھا۔ جو انسان کرتا ہے وہ یہ تو تصور کرے گا یار میں اس کا دشمن ہوں، وہ میرا دشمن ہے، اگر میں بلاؤں گا تو وہ آئے گا، نہیں آئے گا۔ لیکن حضور کتنے کریم ہیں، کتنے رحیم ہیں، اللہ نے وہ کمالات آپ کو عطا فرمائے۔ جب ان کا دوست، ان کا ساتھی، ابو جہل کا ساتھی حضور کو بلانے گیا اور پورا بات بیان کی تو حضور خود بخود تشریف لائے اور کہا ابو جہل اپنا ہاتھ دے۔ حضور نے اپنے مبارک ہاتھوں سے نکالا اور کہا اسلام قبول کر لے، ابھی وقت ہے۔ تو کہا حضور مجھے نکالیے تو میں اسلام قبول کروں گا۔ جب حضور نے نکالا اس کے بعد وہ منکر ہو گیا اور جادو کر کہہ کے اپنی بات کو ٹال دیا۔ کیسے کریم میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ دشمنوں پر بھی رحم فرماتے ہیں، کرم فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آج اسی رسول کی شان میں لوگ گستاخی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مدینہ منورہ کے اندر چند کافر آئے اور سفر کے ہارے تھکے تھے اور حضور کی بارگاہ میں آنے کے بعد عرض گزار ہوتے یا رسول اللہ میں مسافر ہوں، آپ کے یہاں پناہ چاہتا ہوں، ایک رات کی پناہ چاہتا ہوں، میرے لیٹنے کا انتظام کر دیا جائے، میرے کھانے پینے کا انتظام کر دیا جائے۔ حضور نے کہا ٹھیک ہے، اپنے صحابہ سے کہا ان کو آپس میں تقسیم کر لو۔ صحابہ لیے گئے، ایک شخص بچا، حضور کو اپنے ساتھ لے کر کے گئے مکان پر اور حضور نے اس کے کھانے کا انتظام کیا۔ اللہ اکبر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دودھ کا انتظام کیا، اس کو ایک بکری کا دودھ دیا، اس نے پیا، بھوک تھا، بھوک سے نڈھال تھا، چہرہ بلٹا ہوا تھا، تو اس نے پھر ایک بکری کا دیا، دو بکری کا دی، یہاں تک کہ 7 بکریوں کا دودھ پی گیا۔ وہ شخص جب شام کو کھانا تیار ہوا رات کے وقت تو وہ کھانا بھی اس کو دیا گیا، یہاں تک کہ پورے گھر کا کھانا کھا گیا۔
اب ظاہر سی بات ضرورت سے زیادہ انسان کھانا کھا لے گا تو اس کا پیٹ تو خراب ہوگا ہی. رات میں جب وہ سویا تو اس کا پیٹ خراب ہوا اور اس کو بول و براز کی حاجت ہوئی تو اس نے بستر پر ہی کر دیا. اللہ اکبر. اب دیکھیے حضور کے کمالات, حضور کی شان اور عظمت دیکھیے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اپنے امتیوں پر, اللہ کے رسول تو سب کے لیے رحمت بن کے رہا, وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, پورے جہان کے لیے رحمت بن کے آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اب وہ جب رات میں پریشان ہوا, حضور اس کے پریشانی کو سمجھ گئے. آپ اس کے ارادے یعنی اس کے ارادے کو آپ کے ذہن میں آ گیا کہ ہمارا آنے والا مہمان پریشان ہے, ارادے قلب سے آگاہ ہو گئے حضور. سبحان اللہ. اس کے ارادے قلب سے حضور پر آگاہ ہو گئے. حضور نے رات میں یعنی صبح نمودار ہونے والی تھی تو کنڈی کھول دی. جب اس نے دیکھا کہ زنجیر کھلی, خاموشی کے ساتھ وہ نکل گیا. جب کافی دور اس نے راستہ طے کر لیا, اس کے بعد اسے دھیان آیا, خیال آیا میرا ایک تھیلا اس میں تلوار, اس میں کچھ سامان رہ گیا. تو واپس دوبارہ پلٹ کے آیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضور اسی بستر کو اپنے مبارک ہاتھوں سے دھو رہے ہیں. اللہ اکبر. حضور اس پر برہم نہیں ہوئے, غصہ نہیں ہوئے. سرکار نے کہا تمہارا تھیلا یہ ہے جو تم سامان بھول گئے. یہ ادا دیکھ کر وہ شخص حضور کے قدموں میں گر جاتا ہے اور اسلام قبول کر لیتا ہے. اللہ, یہ حضور کی شان ہے. آج تم حضور کی بارگاہ میں آئے بھی نکال رہے ہو. اللہ اکبر. حضور کی بات تو بہت بڑی دور ہے, میرے سرکار کی شان تو بہت دور ہے. اور خواجاؤں کے خواجہ, راجاؤں کے راجا, ولیوں کے مہاراجا, سلطان الہند عطا رسول فرزند بطول, باغ نبوت کا شگفتہ پھول, سرتابہ قدم آل رسول, والی ہندوستان سرکار خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری سنجری کے زمانے میں ایک ایسا شخص تھا جو عالموں سے نفرت کرتا تھا, علماؤں کا چہرہ دیکھ کے اپنا چہرہ پھیر لیتا تھا. اس وقت اللہ نے اس کے اوپر عذاب نہیں نازل فرمایا. جب وہ مرا اور اس کا کفن دفن ہوا, جب قبرستان میں لے جایا گیا, جب قبر میں رکھا گیا, اس وقت اللہ نے اس کو لوگوں کو دکھایا, اس کے اوپر عذاب مسلط کیا. مسلمانوں کے مذہب کے مطابق اس کا رخ جو ہے, اس کا چہرہ قبلہ کی طرف کیا تو جیسے کرتے تھے قبلہ سے چہرہ پھر جاتا تھا, جیسے کرتے تھے چہرے سے اس کا چہرہ قبلہ سے پھر جاتا تھا. لاکھ کوششیں کی لیکن چہرہ اس کا قبلہ کی جانب نہیں ہوا. اب ایک بزرگ آئے, انہوں نے دیکھا, کہا اس کا چہرہ مت کرو, اس لیے کہ یہ عالموں کا گستاخ ہے, اس کا چہرہ کبھی قبلے کی طرف نہیں ہو سکتا. جو عالموں کو گستاخ ہو, جو نبی کے جانشین ان کا گستاخ, ان کا چہرہ جو ہے قبلہ کی طرف نہیں رہتا. جو نبی کا گستاخ ہوگا اس کا چہرہ کہاں ہوگا؟ اس کا چہرہ, اس کی باڈی منتقل کر دی جائے گی. پچھلے جمعے کو میں نے بتایا تھا آپ کو, جو جس سے محبت کرتا ہے دنیا میں تو نہیں اسے منظر دکھاتا, لیکن مرنے کے بعد ان کے لاشوں کو, ان کے جسموں کو منتقل کر دیتا ہے. پچھلے جمعے کو میں نے آپ کو بتایا تھا. وہ شخص جنہوں نے یہ خواب دیکھا تھا, ملا سراج الدین اور 4 لوگ ساری زندگی آنسو بہاتے رہے, اور وہ منظر قبر کا ان کی نگاہوں کے سامنے رہتا تھا کہ 3 لوگوں کی لاشیں اپنے ہاتھوں سے دیکھا کہ منتقل تھی. اور عالم خواب میں اس بچی نے پورا واقعہ بیان کیا کہ اللہ نے وہ منظر ہمیں میرے ساتھ کیا کہ جو جس سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ہی ساتھ اس کو منتقل کر دیتا ہے. وہ لڑکی تھی, عیسائی لڑکی تھی, عیسائی سے تعلق رکھتی تھی, لیکن اس کے دل میں حضور کی محبت پیدا ہو گئی, سرکار کی محبت پیدا ہو گئی, اسلام قبول کی. اسلام لانے کے بعد ہمیشہ اس کی تمنا تھی, جستجو تھی, ایک مرتبہ حضور کا دیدار ہو جائے, گنبد خضرا کا دیدار ہو جائے, لیکن نہ ہو سکا جیتے جی. لیکن جب اس کا انتقال ہوا تو اللہ نے اس کی وہ مراد پوری کی. وہ کیا؟ دفن تو ایک ہندوستان میں, لیکن جب اس کی قبر کو کھولا گیا تو وہ اس قبر میں نہیں تھی, بلکہ وہ تھی جنت البقیع میں. تو لوگ پریشان تھے جنہوں نے یہ قبر کھولی. بعد میں عالم خواب میں اس بچی نے خود بتایا, اللہ نے آج جس دن میرا انتقال ہوا تھا 3 لاشوں کو منتقل کیا. کہا وہ کیسے؟ کہ وہ ایسے میں حضور سے سچی محبت کرتی تھی, عیسائی مذہب سے تعلق رکھتی تھی, لیکن جب اسلام قبول کیا حضور سے سچی محبت ہو گئی. حضور کی دیدار کے لیے, گنبد خضرا کی دیدار کے لیے ہمیشہ تڑپتی تھی. جیتی جی وہ عمل تو نہ ہو پایا, لیکن مرنے کے بعد اللہ نے میری مراد کو پوری کیا, جنت البقیع میں مجھے بھیج دیا, اور جو
جو جنت البقیع کا ایک شخص تھا, مدینے کا رہنے والا تھا, لیکن مذہب عیسائی سے تعلق رکھتا تھا, اللہ اکبر, ہندوستان سے تعلق رکھتا تھا, اللہ نے اس کی لاش کو یہاں منتقل کر دیا. ایک اور لاش تھی جو بارہ بنکی کا مرزا تھا, وہ یہودیوں سے محبت کرتا تھا, اللہ نے اس کی لاش کو وہاں منتقل کر دیا. تو پتا چلا جس سے جو محبت کرے گا کل قیامت کے دن تو بہت دور کی بات ہے, قبر میں ہی اس کا چہرہ منتقل کر دیا جائے گا, اس کا جسم منتقل کر دیا جائے گا. تو اس لیے حضور سے سچی محبت کرو, حضور کی محبت میں جینا اور مرنا سیکھو, اپنے بچوں کو درود پاک سکھاؤ, اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دو, اور اپنے بچوں کو حضور کا عاشق بناؤ. اگر حضور کا عاشق بن گئے تو دنیا بھی کامیاب, آخرت بھی کامیاب, اور اگر حضور کی شان میں گستاخی والا بنا تو یہاں بھی ناکام وہاں بھی ناکام. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے, مولا تعالی ہمارے بیان کرنے میں کوئی خطا خامی ہو گئی اللہ معاف